الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علیہ. سورہ الحجر. حجر قوم سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے. اصحاب الحجر، حجر والے، اور اسی نسبت سے اس کا سورت کا نام ہے. یہ مکی سورت ہے اور سورہ ابراہیم سے متصل کسی وقت نازل ہوئی ہے، اور تقریباً وہی مضمون ہے اس کا بھی جو کہ سورہ ابراہیم کا ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں. تو فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اپنے انکار پر پچھتائیں گے. تو یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیں، انہیں کھانے پینے دیں، انہیں مزے لینے دیں، اور ان قریب ان کو ان کی اس ساری چیز کا اندازہ ہو جائے گا. آگے یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کے خطاب سے نوازتے ہیں، یعنی پاگل، جس کی عقل ٹھکانے پہ نہ ہو. قریش مکہ کو یہ یعنی واقعتاً لگتا تھا، اور وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بلکہ انہوں نے آفر بھی کی کہ اگر آپ کو کوئی جن آتا ہے اور تنگ کرتا ہے، جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے ہاں کوئی عام آدمی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی جنون لاحق ہے، تو اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ مطمئن کیا گیا کہ ایسی باتیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں. کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تو فرمایا فرشتے تو جب اتریں گے تو پھر فیصلہ لے کر آئیں گے، اور جب فیصلہ آ جائے گا تو تمہاری مہلت عمل ختم ہو جائے گی، لہذا فرشتوں کے آنے کی جلدی نہ کرو. آگے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، خود اپنے لیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہم ہی اس کو جمع کریں گے اور ہم ہی اس کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھوائیں گے. اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں اور خود قرآن میں دو بنیادی فرق ہیں. ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ وہ باقی ساری آسمانی کتابیں تھیں، ان میں اللہ کی طرف سے ہدایات تھیں، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. تورات وہ کتاب ہے، انجیل اور زبور یہ کتب ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. تو ایک قرآن کا اور سابقہ جو کتب ہیں اس کا یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہوا کہ سابقہ کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ حصہ وہ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، کچھ حالات کے دست برد کے نتیجے میں، اور کچھ قوم کی اپنی جو ہے وہ اس کی وجہ سے.
یعنی کچھ پر تورات کے حصے پر اور اللہ کی کتابوں پر یہود نے ہاتھ صاف کیا، اس کی تحریف کی، اور کچھ حالات کے دستور کے نتیجے میں وہ ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ جیسے میں نے اتارا ہے اسی طرح یہ قائم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تورات اصل میں عبرانی زبان میں نازل ہوا۔ تورات کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، بلکہ زیادہ تر کتابیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ اصل تورات عبرانی والی وہ ناپید ہو گئی، اور اس کے جو مختلف زبانوں میں ترجمے تھے وہ موجود تھے، مثلا گریک میں اور لاطینی زبان میں جو اس کے ترجمے تھے، پھر ان ترجموں سے دوبارہ وہ تورات عبرانی میں کنورٹ کی گئی۔ اس وقت جو عبرانی میں تورات موجود ہے نا، وہ ترجمہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اردو میں کر دے اور پھر اس اردو کو دوبارہ ترجمہ کر دے عربی میں، تو وہ عربی تو ہوگی لیکن قرآن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوا تورات کے ساتھ کہ اس کی اصل زبان بھی گم کر دی گئی، لیکن قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی زبان میں محفوظ رکھا، اور اس قرآن کی وجہ سے عربی زبان بھی مٹنے سے بچ گئی، فنا ہونے سے بچ گئی اور قائم ہے۔ ورنہ آج سے 1500 سال پہلے بولی جانے والی جتنی بھی زبانیں تھیں ان کے اندر زمانے کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلی واقع ہو گئی، لیکن عربی اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آگے فرمایا ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا، یہ اگر آپ کو مجنون کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، تو معجزے بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری خواہش تھی کہ اگر قوم بھی مطالبہ کر رہی ہے معجزے کا تو اللہ تعالیٰ کوئی معجزے دکھا دے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو معجزے دکھا بھی دیں گے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ کہیں گے یہ جادو ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں شک اور شبہ اور شرک جو ہے وہ پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے۔ ورنہ کائنات کی تخلیق تو ایک معجزہ ہے نا، اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ سورج اور چاند اور ستارے، ان کی تخلیق اور ان کا نظم یہ تو ایک معجزہ ہے، تو اس سے کیوں نہیں یہ ایمان لاتے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ اور فرمایا کہ رزق کا انتظام بھی اسی کی طرف سے ہے، وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور وہی جو ہے اللہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ وہ پہلوں کو بھی جانتا ہے اور بعد میں آنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور قیامت میں ان سب کو اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر دے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ وہ بیان کیا گیا، اور ابلیس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو زبردستی گمراہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا اختیار صرف یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ چکنی چپڑی باتیں کہہ کر بہلا پھسلا سکتا ہے، لیکن کسی سے زبردستی کوئی کام غلط نہیں کروا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ ہوشیار رہیں گے، تجھ سے چوکنے رہیں گے، تیرے ٹریپ میں آنے والے نہیں ہیں۔ پھر جنت اور جہنم کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا، جہنم کے عذاب کا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ،
اور میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، لہٰذا میری بخشش کے امیدوار رہو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو اور بچتے رہو۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے مہمانوں کا، اور بالکل اسی طرح کہ جب فرشتے گئے تو انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور جب انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا یا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے، اور پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ کس طرح وہ فرشتے جب گئے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے، اور پھر اس قوم پر بھی عذاب آیا، اور وہی کیفیت جو کہ پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ پھر قوم شعیب کا بھی ہلکا سا تذکرہ ہے اصحاب الایکہ کے نام سے، اور پھر اصحاب الحجر کا بھی تذکرہ ہے، وہ بستی جو قوم سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی، اس کا مرکزی شہر تھا۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہیں اور اسی کا پرچار کرتے رہیں، اور ان مشرکین سے اعراض کریں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا کام ان کو پہنچانا ہے، ان تک دعوت، وہ دعوت مستقلاً پہنچاتے رہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں آپ کے نا، ان سے آپ براہ راست نہ ہو، ہم کافی ہیں آپ کے لیے، ان سے ہم نمٹ لیں گے، جو آپ کا مذاق اڑائے گا اس سے ہم نمٹ لیں گے، آپ کو اپنا دل ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ ڈپریشن کی دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ آپ کو یعنی جھٹلایا گیا، آپ کی تکذیب کی گئی، اور پھر کوئی مجنوں، پاگل، دیوانہ، ساحر، اس قسم کے القابات، تو ظاہر ہے نفسیاتی طور پر انسان وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی آپ پریشان ہو رہے ہیں، بما یقولون، ان کی باتوں سے، فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین کی منزل حاصل ہو جائے، اور یقین کی منزل کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہ تم اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ، یعنی موت، یعنی زندگی بھر اپنے رب کی عبادت کرو، زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے سورہ نحل ہے، یہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی تقریباً آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس میں بھی تنبیہ ہے اور آفاق و انفس سے دلائل دیے گئے ہیں۔ فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ تمہاری موت اور قیامت یہ دونوں اللہ کے فیصلے ہیں، اور یہ دونوں بہت قریب ہیں، اس لیے تم جلدی نہ مچاؤ۔ آگے فرمایا کہ انسان کی تخلیق اور چوپایوں کی تخلیق میں، جانوروں کی تخلیق میں، اور بارش کے برسنے میں، جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دن اور رات میں، اور سورج اور چاند کی مختلف قسموں میں، اور زراعت میں، یہ مختلف جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارد گرد کے ماحول سے مثالیں اٹھا اٹھا کر دے رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، کہ تم جو ہے وہ خچروں پر اور اس پر گھوڑوں پر اور گدھوں پر اپنا سامان جو ہے وہ لاتے ہو، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیز۔ اور مختلف قسم کی جو زراعت ہے تمہاری،
اور پھر سمندر کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا، تو اس میں تم سفر بھی کرتے ہو، شکار بھی کرتے ہو، اور اس سے اپنے لیے زیورات بھی اور موتی بھی نکالتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تمہارے لیے تاکہ زمین کا توازن قائم رہے، اور زمین میں جگہ جگہ علامات اور نشانیاں ہیں، یعنی ساری زمین ایک جیسی چٹیل نہیں ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، اور پہاڑوں میں بھی ظاہر راستے بنا دیے ہیں اس نے، اور زمین میں بھی ایسے نشانات اور علامتیں تمہارے لیے رکھ لی ہیں کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ممتاز کر سکو۔ اور آگے فرمایا ستاروں کے ذریعے تم سمت کو معلوم کرتے ہو، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ وہ خالق ہے، اور جو خالق نہیں تو کیا وہ جو خالق ہے اور جو خالق نہیں ہے، کیا وہ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ پھر وہی آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کے فائدے شمار کرنا چاہو تو ایسے نہیں کر سکتے۔ آگے فرمائے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو، وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ یعنی ظالمو، اتنی بھی تمہاری عقل نہیں ہے، جن بتوں کو تم پوچھتے ہو تم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے، ان کے رب تو تم ہو کہ تم نے ان کی تخلیق کی ہے، تمہارے ہاتھوں سے مٹی اور گارے اور لکڑی اور پتھر کے وہ بت ہیں، اور تم ان کو پوچھتے ہو۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ تمہارے لیے کوئی نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ تو نہیں ہے، اور نہ ان کو اس بات کا شعور ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں پرانی کہانیاں ہیں، عاد کی، سمود کی، اور قوم شعیب اور قوم موسیٰ کی پرانی کہانیاں ہی بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ان کی قیامت کے دن یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے گناہ بھی اٹھائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا، انہوں نے یہ ایک لحاظ سے اپنے ذمہ لے لیے کہ انہوں نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے اور اللہ کے دین میں شک ڈالنا ہے، تو وہ خود تو گمراہ ہیں اور قیامت میں اپنے گناہ اٹھائیں گے، جو ان کی وجہ سے شک میں پڑیں گے، اور جو ان کی وجہ سے بدراہ ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ان کے گناہ بھی ان کے ذمہ ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گناہ خود اٹھائیں گے بھی، لیکن ان کے حصے کے گناہ یہ بھی اٹھائیں گے۔ تو فرمایا کیا ہی بری چیز ہے جو اپنے لیے کر رہے ہیں، اور کیا ہی برے وزن ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان والوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرات، وہ کہتے ہیں اللہ نے تو بھلائی نازل کی ہے، ہدایت نازل کی ہے۔ آگے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن لوگوں کو جو نیک لوگ ہیں تو موت کے وقت ہی فرشتے جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے اعمال کیے ہیں۔ قرآن پاک سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری یہ زندگی ہے، یہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔ روح اور جسم ملی تو ہمیں آپس میں جب ان کا جوڑ ہوا تو یہ زندگی بنی۔ موت کے وقت روح اور جسم کو جدا کر دیا جائے گا، جسم قبر میں چلا جائے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ اسے جیسا رکھنا چاہے گا رکھ لے گا، اور روح کو روحانی جنت علیین میں پہنچا دے گا، یا روحانی جہنم سجین، اور پھر برزخ کا یہ سارا موقع یہ روحیں اپنے اپنے مقام پر، یا روحانی جنت یا روحانی جہنم، اس میں رہیں گی۔ اس کے بعد جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس روح اور جسم کو جوڑ دے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر یہی انسان دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔
اگر اس کا یہ جسم گل سڑ چکا ہے اور مٹی اسے کھا چکی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بھی جوڑ دیں گے اور اس کی کھال کو بھی جوڑ دیں گے اور اس کے پور پور کو بھی بنا دیں گے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء کے جسم اسی طرح ہیں، وہ ان کو نہ مٹی کھائے گی اور وہ صحیح سلامت رہیں گے، لیکن جو باقی ہیں ان کے جسموں کو اگر مٹی نے کھا بھی لیا ہے اور وہ گل سڑ بھی گئے تو دوبارہ ریزریکٹ ہو جائیں گے، دوبارہ ان کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح یہ ہے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ روح اور جسم کی مل کر ایک اسی طرح کی زندگی جس طرح کی ہے، اور اس کے بعد پھر جو جنت ہے وہ بھی فزیکل ہے اور جو جہنم ہے وہ بھی فزیکل ہے، اور ظاہر ہے کہ وجود شاید یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی اور وجود دے دے جنت کے لیے جس سے اچھا بہتر، اور جہنم کا بھی ظاہر ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ برداشت یہ وجود تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرا، کہ جب انسان کی کھال جل جائے گی تو پھر ہم اسے دوسری کھال چڑھا دیں گے اور موت بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ جو ہی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو جو مجرم ہے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا، اور اگر نیکوکار انسان ہے تو اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم۔ اور یہ جو مشرک ہے نا یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی معیشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی وہ مسلمان نہیں بناتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر انسان کو اس نے راستہ دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ بھی اور غلط راستہ بھی۔ اب یہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے یا غلط راستے پہ چلتا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا، اور یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آگے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی خدا ہے اور یہ ایک ہی خدا اس کو چلا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا لی ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی کو اگر بیٹی کی بشارت دی جائے تو ظل وجہہ، اس کی جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو یہ بتایا جائے نا کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ افسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ پھر بیٹی جب پیدا ہو جاتی ہے تو یا ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رہنے دیتا ہے اور یا زندہ درگور کر دیتا ہے اور اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کا ایک جو نفسیاتی کیفیت ہے اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے جی؟ 58 سورہ حجر 14واں پارہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشیوں میں دودھ، اب فرمایا کہ ایک نالی میں ایک رگ میں خون ہے، دوسری رگ میں گوبر ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کو جاری کیا ہوا ہے، اور نہ اس میں گوبر کی آمیزش ہوتی ہے نہ اس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ جب یہ ہے کہ نہیں معجزہ، تو معجزے مانگ رہے ہو نا، تو یہ معجزہ ہے نا کہ ایک ہی پیٹ میں ایک طرف گوبر چل رہا ہے ایک طرف خون چل رہا ہے، اور درمیان میں دودھ کی تمہارے لیے نہر جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تم اس کو استعمال کرتے ہو۔ آگے شہد کی مکھی کی مثال دی، اور اگر آپ غور کریں تو شہد کی جو مکھی ہے یہ بھی بڑی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آج ہمیں یہ جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ آدھا کلو شہد، ایک پونڈ تقریباً آدھا کلو ہوتا ہے۔ ایک پونڈ شہد کے لیے، ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے ایک جو شہد کی مکھیاں ہیں انہیں 50,000 اڑانیں بھرنی پڑتی ہیں، 50,000 فلائٹس، اپنے چھتے سے 50,000 مرتبہ فلائٹ کرنی پڑتی ہے، اڑنا پڑتا ہے۔
1,00,000 پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، اور 1.5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. یہ زمین کے 4 چکر کے برابر ہے. اتنی ایکٹیویٹی کے بعد کیا 1 پاؤنڈ آدھا کلو شہد یہ بنتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فیہ شفا، اس میں شفا ہے. یہ انسانی کاوش سے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کو یہ 50,000 فلائٹس خود سے اڑانی پڑیں اور اتنا راستہ خود طے کرنا پڑے تو آدھا پاؤنڈ شہد وہ اربوں ڈالر کا بنے گا. ہمیں کہاں ملتا ہے مفت؟ یہ جو 2,000 3,000 4,000 یہ تو وہ ہم سے لے لیتا ہے، ورنہ اس کی تو اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی نا. اسے تو بس ایک دفعہ اس نے شہد کی مکھیاں ہی ڈالنی ہوتی ہیں، اور جو قدرتی ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی مفت ہوتا ہے. اگر یہ انسانی کاوش اس میں شامل ہو جائے اور انسان کرے تو انسان اسے مینیج ہی نہیں کر سکتا، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. تو یہ یعنی ہر چیز، آپ صرف شہد کو نہ دیکھیں، آپ دیکھیں یہ جتنے بھی پودے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا سسٹم کیسا بنایا. وہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت یعنی درختوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ نر اور مادہ درخت ہوتے ہیں. 3 قسم کے پودے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ پودے ہی الگ ہوتے ہیں، نر پودا الگ ہوتا ہے، مادہ پودا الگ ہوتا ہے. جس طرح کھجور ہے، اس کا نر پودا الگ ہے، مادہ پودا الگ ہے. دوسری قسم کے ہوتے ہیں کہ ایک ہی پودے میں نر حصہ الگ ہوتا ہے، مادہ حصہ الگ ہوتا ہے. تیسری قسم کی ایک ہی پھول میں نر اور مادہ مکس ہوتے ہیں. یہ 3 قسم کے پھلوں کی وہ ہوتی ہیں. اب کھجور کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر آپ کھجور کے درخت لگائیں مادہ، ان پہ پھل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان میں سے ایک نر درخت نہ لگا دیں. ایک نر درخت لگائیں گے تو 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو مادہ کھجور ہے وہ پھل دے گی، ورنہ نہیں دے گی. اور ان کے درمیان جو کراس پالینیشن ہوتی ہے وہ کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ ہوا کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی اللہ ہوا چلاتا ہے، ہوا سے وہ جو نر پودے کے پولنز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں مادہ پودے، اور اس کے نتیجے میں وہ پھل پکڑتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا زبردست نظام اللہ نے بنا دیا. ہوا بھی اس میں کام کر رہی ہے، پانی بھی اس میں کام کر رہا ہے، روشنی بھی اس میں کام کر رہی ہے، سورج، ساری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں نے تمہاری خدمت کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. آگے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے 2 ملازم ہیں یا 2 غلام ہیں. ایک جو ہے وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے وہ خیر کی خبر نہیں لے کے آتا، کوئی نقصان کر کے آتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو آپ کے لیے منافع کماتا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ فائدے کے باعث ہوتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تم خالق اور مخلوق کو کیسے برابر کر سکتے ہو؟ آگے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. قیامت کا جو واقعہ ہے، قیامت کی جو گھڑی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ پلک جھپکنے کے دیر تک اتنے اس سے بھی میرے پاس میرے قریب ہے. آگے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب یہاں بھی وہی بات کی گئی جو سورہ نساء میں کی گئی کہ بات شروع کی گئی ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور بات ختم کی گئی یعظکم بے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اور 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے روکا گیا. 3 چیزیں جن کا حکم دیا گیا، کیا؟ عدل کا. اللہ تمہیں ہر حال میں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا. جو والدین کا حق ہے وہ انہیں دینا، جو اولاد کا حق ہے انہیں دینا.
اور جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا۔ والاحسان، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حسن سلوک، احسان کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا اللہ کو پسند ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، یہاں تک کہ تم میدان جنگ میں جب قتل کرو دشمن کو تو اچھی طرح قتل کرو، اس میں بھی تمہارا جو ہے نا صلاحیت وہ بہترین استعمال ہونی چاہیے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور پھر فرمایا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر دیا کرو تاکہ تمہارے ذبیحے کو راحت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہر کام احسان کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی محفل میں بیٹھے ہو تو اچھے طریقے سے بیٹھو، گھر میں جاؤ تو اچھے طریقے سے داخل ہو، کوئی کاروبار کرو تو اچھے طریقے سے کرو، کسی سے معاملات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور اس میں تمام تمہارے اندر خوبیوں والا کام ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات اور تیسری بات کہا گیا ہوا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور تمہارے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید ہے اسلام میں۔ وہ رشتے جن کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ داری ہے ماں کی توسط سے بھی اور باپ کے توسط سے بھی، بنیادی طور پر تو رحمی رشتے وہ ہیں جو والدہ کی تھرو چلتے ہیں، لیکن باپ کے رشتے بھی، یعنی چچا بھی اور چچا زاد بھی اس میں شامل ہیں سارے، تو ان سب کے ساتھ اچھائی کا سلوک، ان سب کے ساتھ نیکی کا سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی دیکھ بھال، اس کو پسند بھی کیا گیا، اس کا حکم بھی دیا گیا۔ رشتہ داروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ ہم تو کہتے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے پہلے کٹتا ہوں، جو مجھ سے نہیں بولے گا میں اسے 2 دفعہ نہیں بولوں گا، اس سے منع کیا گیا، اور کہا گیا کہ جو آپ سے کٹنے کی بھی کوشش کرے آپ اس سے جڑیں۔ اپنی کوشش بس اس کی انتہا نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے اجر ہے۔ آگے فرمایا کہ 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے منع کیا گیا، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ کھلی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ وَالْمُنْكَرْ، اور ہر وہ ناپسندیدہ کام جو انسان جس سے اباء کرتا ہے، انسانی فطرت جس سے اباء کرتی ہے۔ وَالْبَغْض، اور بغاوت اور حد سے گزر جانا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم یاد کرو۔ آگے فرمایا عہد کو پورا کرو، قسم کو نہ توڑو، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو ساری رات سوت کاٹتی ہے اور صبح اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ مثال دی گئی ہے کہ انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور پھر کوئی ایک ایسا عمل کر کے اپنے اس عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو کسی پر احسان جتلا کر یا اسے اذیت دے کر۔ آپ نے کوئی بیمار تھا اور اس کی خبر گیری کی اور اسے 10,000 روپے دے دیے اس کے علاج کے لیے، آپ نے نیکی کی ہے، اس کا اجر ہے اللہ کے پاس، لیکن اگلے دن چلے گئے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار کی طرح، یہ میں ہی رہ گیا تھا جو تمہاری مدد کروں گا، اور میں نہ ہوتا تو تمہاری کون مدد کرتا؟ تو آپ نے گویا اس پر احسان جتلا دیا اور اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، یا اسے کوئی اور تکلیف دے دی، کوئی بات کر کے یا کسی اور طریقے سے۔ تو فرمایا اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ اس کی مثال دی گئی کہ ایک عورت ساری رات سوت کاٹتی ہے، سوت سے دھاگا بناتی ہے، اور جب وہ دھاگا بن جاتا ہے تو صبح خود ہی اسے ٹوٹے ٹوٹے کر کے اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو یہ مثال اس کی دی گئی۔ جی، عربی میں کہاوت ہے
کہ اذا کرمت الکریم ملکتہ واذا کرمت اللئیم تمردہ، کہ جب آپ کسی نیکوکار پر احسان کرتے ہیں نا تو اسے گویا خرید لیتے ہیں، وہ پھر آپ کے احسان کو یاد بھی رکھتا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور کسی بدبخت پر احسان کرتے ہیں تو وہ بغاوت پر اتر آتا ہے اور وہ بالکل آپ کو جوتے مارنے پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے احسان چھوڑنا نہیں چاہیے، احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ آگے اس سے پہلے کہا اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے ذریعے نہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، ایک تاجر، وہ قسم کھا کر اپنا مال تو بیچ لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو قسم کھا کر، اللہ کو گواہ کر کے، بعض لوگ تو اتنے جری ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کی عزت کی قسم کھانا اور پھر اپنی کوئی بات کر دیں گے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے خواہ مخواہ اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اپنا کوئی مال بیچنے کے لیے اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور خاص طور پر کسی کو دھوکہ اور فراڈ دینے کے لیے جو کوئی کرے گا تو وہ تو اپنے لیے جہنم کی آگ وہ خرید لے گا۔ تو فرمایا کہ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان رجیم سے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْبَشَرُ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ یہ کفار اور مشرکین، ان کو جب کچھ بھی نہ ملا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ رسول اللہ کی اپنی وحی نہیں ہے، آپ کی طرف وحی نہیں ہوئی، کوئی اللہ نے نہیں بھیجا پیغام، بلکہ یہ کچھ جو سابقہ کتابوں کے عالم ہیں نا انہوں نے آپ کو سکھایا پڑھایا ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی طرف یہ اشارہ کرتے تھے وہ سارے عجمی تھے، ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں تھا، اور جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے سارے غلام تھے، اور ان کے جو آقا تھے وہ سارے مشرکین تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے غلام تمہاری اجازت کے بغیر کیسے جو ہے وہ کسی اور کو پڑھا سکتے ہیں اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی، تو یہ خواہ مخواہ کی تمہاری ایک وہ بات ہے۔ آگے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن سے تھی، اطمینان سے تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور جس کا رزق ہر طرف سے وافر مقدار میں آ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھوک، ایک ٹائم بندہ بھوکا رہ جائے اگلے دن کھانا کھا لے گا، اللہ فرماتا ایک ہوتا ہے خوف، کبھی ڈر لگ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، لباس جسم سے پھر ہٹتا نہیں ہے، فرمایا انہیں ہمیں بھوک ان پر ایسی مسلط کر دی گویا بھوک کا لباس اور خوف کا لباس۔ تو یہ کیوں؟ بکفر، یعنی انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے چونکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اس ناشکری کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے مستقلاً انہیں بھوک اور اس میں گرفتار کر لیا۔ آگے فرمایا کہ تمہارے لیے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو کچھ اللہ کے علاوہ کسی نام سے ذبح کیے جائے وہ سارے حرام ہیں۔ آگے فرمایا یہود پر جو چیزیں حرام تھیں وہ خود ان کی حرکتوں کی وجہ سے تھی، ورنہ اللہ نے ان کے لیے شریعت میں یہ چیزیں حرام قرار نہیں دی تھی۔ اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ کون سی بستی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خفیہ رکھا ہے، لیکن صرف بتایا کہ ایک بستی ایسی تھی۔ آگے فرمایا ابراہیم تابعدار تھے اور امت تھے،
اپنی ذات میں ایک اجتماعیت ہے۔ آگے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف پکارو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے جو اچھی ہو۔ اس میں 3 باتیں کی گئی۔ دعوت کے راستے میں 3 اصول بتائے گئے۔ پہلا اصول حکمت، دعوت ہمیشہ حکمت کے ساتھ دو۔ آپ کا جو مخاطب ہے اس کی طبیعت کو، اس کی نفسیات کو اور اس کے موڈ کو دیکھ کر اس سے بات کرو۔ لوگوں کو بھگانا نہیں ہے، لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کچھ تقاضا کیا، کوئی مدد مانگی، تو آپ نے جو کچھ میسر تھا اس کو دے دیا اور اس سے کہا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ کہا کہ میں تو بڑی امیدیں لے کے آیا تھا اور آپ نے مجھے مایوس کیا ہے، اور تھوڑی سی مایوسی کا اظہار کر دیا۔ اب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بری لگی اور وہ قریب تک کہ اس کے پیچھے دوڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور اسے اپنے گھر تشریف لے گئے، ساتھ اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جا کر اسے کچھ اور دیا اور کہا اب راضی ہو؟ اس نے کہا اب راضی ہوں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ تم نے محفل میں ایک ایسی بات کر دی ہے کہ جس سے میرے ساتھیوں کا دل دکھا ہے۔ اب تم ایسا کرنا، کل آنا محفل میں اس اطمینان کا اظہار کرنا تاکہ ان لوگوں کا جو دل آزاری ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ اگلے دن آیا اور اس نے محفل میں کہا کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ نے میری بڑی مدد کی ہے اور میں خوش ہوں۔ تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور کہا دیکھو کل جب اس نے وہ بات کہی تھی، اگر میں تمہیں جانے دیتا اور تم اس کی پٹائی لگا دیتے اور یہ مر جاتا تو یہ سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن آج یہ اچھی بات کر رہا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک مثال دی، فرمایا دیکھو میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کی اونٹنی بھاگ گئی تو پورا قبیلہ اس اونٹنی کے پیچھے، اب اونٹنی آگے آگے اور قبیلہ پیچھے، اب اونٹنی کہاں ہاتھ آئے؟ تو اس آدمی نے کہا لوگوں کو یار تم مجھے اور میری اونٹنی کو میرے حال پہ چھوڑ دو، تم جاؤ، تمہارے بس کا کام نہیں ہے اس کو پکڑنا۔ پھر اس آدمی نے اپنی جھولی میں چارہ لیا اور اس اونٹنی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس اونٹنی نے دیکھا کہ لوگ تو غائب ہو گئے اور اس کا مالک کھڑا ہے ہاتھ اس میں جھولی میں چارہ لے کے، تو وہ آہستہ 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 قریب آئی اور چارہ کھانے لگی، تو اس نے اس کو پکڑ لیا، اسے نکیل بھی ڈال دی اور اسے باندھ بھی دیا۔ تو فرمایا یہ اگر میں اس طرح بدکانا شروع کر دوں لوگوں کو، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، تو میرا کام ان کو بدکانا نہیں ہے، میرا کام ان کو اپنی طرف لے کے آنا ہے تاکہ یہ جنت کے راستے پہ چلیں۔ تو یہ ہے حکمت۔ بدقسمتی سے آج ہمارے جو علماء ہیں، واعظین ہیں، دین کا طبقہ ہے، ان میں یہ حکمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تو اینٹ اٹھاتے ہیں اور سر پہ مارتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسلام میں نہ آئیں، اسلام سے باہر نکلیں، حالانکہ ہمیں لوگوں کو اندر لے کے آنا ہے، باہر لے جانے کا ٹھیکہ ہمارا نہیں، ہمارا اندر لانے کا ہے، پہلی بات۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، عامۃ المسلمین کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک مسلمان کے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر وہ بات کرے۔ اور تیسری بات کی گئی کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر ان سے کوئی بحث مباحثہ بھی کرنا پڑے تو مناظرانہ انداز میں نہیں کرنا،
مناظرے میں کوئی بھی حق اور سچ کی فتح نہیں ہوتی، بلکہ اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے دلیل کا راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ لیکن جو ہی وہ مناظرے کی شکل اختیار کرے اور جو ہی اس میں مناقشہ آنا شروع کر دے تو اس کو چھوڑ دو، اور کبھی کسی جاہل کے منہ نہ لگو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی تمہیں بحث میں الجھانے کی کوشش کرے تو اسے پھر منہ موڑو۔ تو یہ تھی سورہ النحل۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء۔ یہ سورت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے زمانے کا تعین اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ معراج کے جو واقعہ ہے یہ حدیث کی کتابوں میں کثرت سے روایت ہوا ہے، 25 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا۔ اس کے روایت کرنے والوں میں سب سے جو یعنی تفصیلی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، ان سے بعض اجزاء اس کے وہ روایت ہوتے ہیں۔ اس سفر کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا بیان اسی صورت میں ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کی رودات کا حوالہ اس صورت میں ہے، اور اس سے آگے کی جو رودات ہے اس کا تذکرہ یا تو احادیث میں ہے اور یا سورہ نجم میں ہے، 27ویں پارے۔ اب اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سورہ نجم تو نازل ہوئی ہے 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال، اور سورہ اسراء نازل ہو رہی ہے 11ویں 12ویں سال۔ تو اس کے اب 2 امکانات ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ سورہ نجم میں جو معراج ہے یا جو سفر ہے وہ اور ہے، اور احادیث میں جس کا ذکر ہے جو اسی معراج کا ایکسٹینشن ہے وہ اور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہوں اور یہ آیات ایک ہی جگہ نازل ہوئی ہوں، تو یہ دونوں امکانات ہیں۔ سورہ نجم میں پھر ہم اس پر ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ تو 2 یعنی حصے ہیں اس سفر کے۔ ایک سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک جانا، اور دوسرا مسجد اقصی سے آگے آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک جانا اور وہاں اپنے رب سے ملاقات۔ تو یہ ہو گیا معراج۔ دوسرا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں بھی صحابہ کے دور سے اختلاف ہے کہ یہ خواب تھا یا یہ حقیقی سفر تھا۔ تو صحابہ کرام کی جو اکثریت ہے اور بعد میں فقہا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی سفر تھا جو آپ نے اپنے اس وجود کے ساتھ کیا ہے، جسمانی۔ اور رہی یہ بات کہ کیا یہ ممکن تھا یہ نہیں یا نہیں تھا، تو امکان کی جو بحث ہے وہ انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ چاہتا ہے کوئی کام تو وہ ہو جاتا ہے، تو اس امکان کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس انداز سے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معجزاتی سفر تھا۔ پھر اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو اس پر پھر اتنا ویلا نہ مچتا، اور مشرکین مکہ اس پر پھر اتنے بڑے اعتراضات نہ کرتے۔ خواب تو وہ بھی دیکھتے ہیں، اور خواب میں کون سا مشکل ہے کسی کا کہیں چلے جانا؟ آپ اور ہم بھی روزانہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب اگرچہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور نبی کے خواب اور عام خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں خدا نخواستہ نبی کے خواب کو کمپیئر نہیں کر رہا عام خواب سے، لیکن خواب تو خواب ہی ہوتا ہے نا، اور خواب میں تو امکان کی بحث ہی نہیں ہے، لہذا یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقی جسمانی وجود کے ساتھ کا ایک سفر تھا۔ اس کے بعد اس پر 2 اور اعتراضات ہوتے ہیں۔
ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ سفر تھا تو اس سے پھر اللہ کا کسی ایک خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر وہاں گئے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وہاں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوری کی وجہ سے، اس لیے کہ مخلوق، اللہ کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسان کو تو ضرورت ہے نا کسی مقام کی، تو مخلوق کی کمزوری کی وجہ سے کسی ایک جگہ اس کو بلا سکتا ہے۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے، اللہ کی کمزوری نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی تو زبان، اللہ تو کسی زبان کا پابند نہیں ہے نا، وہ تو زبانوں کا خالق ہے، لیکن جب وہ ہم سے بات کرتا ہے تو کسی خاص زبان میں کرتا ہے۔ مثلا قرآن کو اس نے عربی زبان میں اتارا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی زبان عربی ہے، وہ عربی کا بھی خالق ہے، وہ انگریزی کا بھی خالق ہے، وہ ہندی کا بھی خالق ہے، اور اس کے لیے ساری زبانیں یکساں ہیں، لیکن اس نے انسانوں سے خطاب کے لیے کسی ایک زبان کو چنا، اس لیے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کسی ایک زبان کا محتاج ہے۔ تو جب اللہ انسانوں سے معاملہ کرتا ہے تو ان کی کمزوری کی بنیاد پر کسی زبان میں، کسی مقام پر، مثلا حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہی ہے، یہ موسیٰ کی کمزوری ہے کہ وہ کسی ایک مقام کے محتاج ہے۔ تو یہ اشکال اس طرح رفع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ دوسرا اعتراض اس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے، تو ابھی تو قیامت قائم ہی نہیں ہوئی اور فیصلہ ہی نہیں ہوا، تو جہنم میں کہاں سے لوگ چلے گئے اور جنت میں کہاں سے چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمثیلی چیزیں دکھائی گئیں کہ ایسا تو تمثیل اللہ تعالیٰ خواب میں بھی دکھاتا ہے اور ویسے بھی دکھا سکتا ہے کہ یہ عذاب ایکچولی اس طرح ہوگا، تو وہ تمثیل تھی۔ تو اس طرح یہ جو معراج ہے اس پر یہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہ جسمانی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجربہ کرایا گیا۔ کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو مقام ہوتا ہے نا، یہ عین الیقین کا متقاضی ہوتا ہے۔ انبیاء کو یقین کی وہ منزل چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقابلہ قوم سے، جھٹلانے والوں سے، صبح و شام جھٹلا رہے ہیں، تو اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، کیوں نہیں رکھتا؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اندر سے جو شک کی چھوٹی سی بھی وہ ہے نا ربق، وہ بھی نکالنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پورے روشنی میں رکھتا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی ہلکی سی شک کی وہ جو لکیر ہے وہ بھی نہ آنے دے، تو وہ دکھاتا ہے ساری چیزیں۔ تو اپنے نبی کو اللہ نے یہ ساری چیزیں دکھائیں اور مشاہدہ کروایا، اس لیے کہ ان کا کام تھا لوگوں تک پہنچانا، تو وہ جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ اس منصب کا تقاضا ہے۔ یہ بات سمجھ گیا؟ اب واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے احاطے میں آرام فرما رہے تھے، رات تھی، عشاء کی نماز کے بعد، اور فرشتے آئے، آپ کو جگایا، جبرائیل امین ان کے ہمراہ تھے، اور آپ کو براق پر سوار کرا کے مسجد حرام تک سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ یہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ تو بعد میں بنی ہے، یعنی جس کو آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں نا، یہ تو دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی اس جگہ بنائی گئی ہے اور امویوں نے بنائی ہے۔ تو قرآن کس کو مسجد اقصیٰ کہہ رہا ہے؟ اصل میں قرآن پاک اس پورے کمپاؤنڈ کو مسجد قرار دے رہا ہے۔ آج جو مسجد اقصیٰ ہے وہ تو ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہ جو پورا کمپاؤنڈ ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا، اور اس میں ہزاروں انبیاء کے سجدوں کے نشان ہیں۔
4,500 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے اور سب نے یہاں عبادت کی، تو جہاں مسجد سجدے کے نشان ہے اسی کو تو مسجد کہتے ہیں نا، تو قرآن نے اس ریفرنس میں اسے مسجد اقصی قرار دیا کہ یہ انبیاء کے سجدوں کی جگہ ہے۔ ہاں نو کیا نشان کا مطلب وہاں نماز پڑھی ہے نا، ٹھیک جی جی بالکل، اس کی ماحول کو ہم نے برکت دی تھی۔ تو وہ جگہ جہاں انبیاء نے نماز پڑھی ہے وہ مسجد ہی ہے، اس لیے اس ریفرنس میں قرآن اسے مسجد قرار دے رہا ہے، اس پورے کمپاؤنڈ کو جس کے ایک حصے میں آج وہ مسجد ہے۔ اس میں قبۃ الصخرہ بھی ہے، وہ چٹان جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، وہ بعد میں اس کو وہ گنبد بنا ہے، اور اس میں وہ ہیکل سلیمانی کی آثار بھی ہیں، دیوار گریہ وغیرہ، یہ سارا۔ مسجد اقصی یہ بیت اللہ سے تقریباً 1000 سال بعد بنی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، انسانوں کے لیے اللہ نے جو پہلا گھر بنایا وہ کون سا ہے؟ مکہ میں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں، اس شہر کا پرانا نام ایلیا ہے، اس میں وہ کمپاؤنڈ بنایا جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یہ مسجد تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ 2-3 دفعہ تباہ ہوئی، اس 2 دفعہ تباہ ہو چکی ہے، اب یہود کہتے ہیں ہم نے تیسری دفعہ اس کو بنانا ہے، اور اگر وہ بنائیں گے تو اس کے لیے پھر مسجد اقصی گرانی پڑے گی، اور ظاہر مسلمان اسے نہیں گرانے تھے۔ تو یہ ہے مسجد اقصی۔ تو فرمایا کہ مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور مسجد اقصی لے کے رات کو۔ وہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا، وہاں پر انبیاء کی ارواح سے آپ کی ملاقات ہوئی، انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اور مختلف طبقات میں آپ کی پھر مختلف انبیاء سے پھر ملاقات ہوئی۔ وہاں آپ کی ارواح کے ساتھ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور اس کی کیفیت بالکل احادیث میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، لہذا من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ اور اس کے بعد اسی ملاقات میں رب کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس کا ایک حصہ ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ایکسٹینشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ پھر نماز کا تحفہ بھی اسی معراج کے موقع پہ ملا، پھر واپسی کا سفر ہوا، اور راتوں رات ہی آپ رات کے اختتام سے پہلے واپس آئے۔ جب آپ نے صبح بیت اللہ میں اس کا تذکرہ کیا تو بہت سارے مخلص اہل ایمان وہ بھی ڈگمگا گئے، اور ابو جہل دوڑا دوڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلا گیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اگر آج یہ ڈگمگا جائیں اور یہ شک میں پڑ جائیں تو اسلام کی کمر ٹوٹ جائے گی، جیسے کہ بات ماننے والی ہے نہیں۔ حضرت ابوبکر نے جب اس سے پوچھا کیوں آئے ہو، خیریت؟ تو اس نے کہا آج تمہارے صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے کہ تم بھی انکار کر دو گے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیت اللہ میں، اور پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا راتوں رات میں یہاں سے مسجد اقصی گیا فلسطین، وہاں سے 7 آسمانوں تک گیا، فلاں فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، واپس آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع کو مخاطب کیا اور کہا صدقت یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، تو جو اللہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے فرشتہ آپ کی طرف بھیجے وہی دے کر، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ کو اوپر لے جائے، اس میں کیا مشکل کا؟ پھر اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں فلسطین گیا ہوا ہوں، تم میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ گئے ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فلسطین کا سفر نہیں کیا تھا، اور پھر آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے سامنے وہ جو پورا علاقہ ہے اس کا نقشہ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے وہ سارا منظر رکھ دیا، آپ نے بتایا فلاں چیز فلاں جگہ ہے، فلاں چیز فلاں جگہ ہے، فلاں عمارت فلاں جگہ ہے، فلاں ستون فلاں محراب فلاں جی۔ تو وہ جو گئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں، اور اس طرح یہ جو واقعہ ہے یہ مکمل ہوا۔ آگے پھر بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کی تاریخ بیان ہوئی ہے، اور فرمایا کہ قرآن میں کہ یہ زمین میں 2 دفعہ سرکشی کریں گے، اور پھر ان کی تباہی ہوگی۔ تو جب پہلا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے باہر سے ان پر مسلط کر دیا آدمی، اور انہوں نے ان کو گھروں کے اندر گھس کر مارا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ ہیکل سلیمانی جو ہے گرا کے چلے گئے۔ وہ پہلی تباہی تھی۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا، اور دوبارہ ان میں پھر ان کو عروج آیا، تو پھر ان پر وہی سرمستی ان کی اور خرمستی، تو پھر ان پر بیرونی قوتیں مسلط ہوئیں رومی، اور انہوں نے ان کو پھر ان سے بالکل ہی فارغ کر دیا۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا جو دور ہے اس وقت یہود وہاں سے بالکل کمزور بنا دیے گئے تھے اور تقریباً نکال دیے گئے تھے، اور وہاں پر رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر یہ علاقہ مسلمانوں نے یہودیوں سے نہیں لیا، عیسائیوں سے لیا ہے۔ مسلمانوں نے جب اسے فتح کیا ہے تو عیسائیوں سے لیا ہے، یہودیوں کو وہاں سے انہوں نے تتر بتر کر دیا تھا اور نکال دیا تھا۔ آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کے بعد یعنی پورے 2 رکوع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ 14 احکامات دیتے ہیں۔ یہ گویا بالکل ہجرت کے قریب کا معاملہ ہے، ہجرت ہونے والی ہے، ہجرت کے بعد ایک اسلامی معاشرہ بنے گا، اس کے چارٹر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، والدین کے حقوق کے بارے میں 7 احکامات دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ والدین کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ پھر اگر ان میں سے 1 یا 2 تمہارے پاس بوڑھے ہوں فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں ڈانٹو، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے میٹھی بات کرو، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کر رکھو، وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور سورہ لقمان میں کہا گیا کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرے بھی شکر گزار بنو اور والدین کے بھی شکر گزار بنو۔ آگے مسکینوں اور رشتہ داروں مسافروں کے حقوق بیان ہوئے۔ پھر فرمایا اسراف یعنی فضول خرچی سے اور تبذیر سے بچو، اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت کی گئی، اور زنا کی ممانعت کی گئی، قتل نفس کی حرمت بتائی گئی، دیت قصاص۔ پھر مال یتیم کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ بھٹکو، عہد اور وعدے کی پاسداری کرو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ تو یہ وہ احکامات دیے گئے۔ آگے فرمایا کہ نماز کے قیام، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کے اوقات، اور فجر کے وقت جو قرآن ہے اس پر فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور رات کی جو تہجد ہے یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ آگے ہجرت کی طرف اشارہ ہے، فرمایا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ مغلوبیت کا دور ختم ہو جائے گا، حکومت اور اقتدار آپ کے پائے تخت ہوگا۔ آگے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل کو بھاگنا ہی ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل کی قسمت میں ہی فنا ہونا ہے۔ آگے فرمایا یہ تم سے معجزات کی طلب کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میں تو صرف انسان ہوں، اور وہی
تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے دے وہی کی صورت میں۔ آگے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہیں اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کوئی اس کی کمزوری میں کوئی اس کا ولی اور اس کا دوست ہے، یعنی اسے کمزوری آنی ہی نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تکبیر اور اس کی کبریائی وہ بلند کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔